شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پہاڑوں کے درمیان تجارتی راستہ تھا۔ گھور گھٹا اور بادلوں نے دن کو تاریک رات میں بدل دیا تھا۔ بادل گرج اور چمک رہے تھے اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اسی دوران 3 خوفزدہ لوگ اس وادی سے گزر رہے تھے۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہہ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ تینوں دوست بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے ہم لوگ یہیں رک جائیں اور بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں۔ ایک نے کہا، ایک پہاڑ ہے، ہم وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تینوں شخص بڑی تیزی سے اس پہاڑ کی جانب بڑھے اور ایک غار میں چھپ گئے۔ غار کے منہ کی طرف سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی اور سیلاب کی آوازیں بڑھ رہی تھیں۔ اب تینوں نے چین کی سانس لی۔ کم سے کم وہ اس خوفناک سیلاب اور بجلی سے محفوظ ہو گئے۔ اچانک غار کے ایک طرف سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ چٹان سرک رہی ہو۔ ایک بڑی چٹان غار کے منہ پر آ کر اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں اندھیرا چھا گیا اور تینوں لوگ بری طرح گھبرا گئے۔ ان لوگوں نے چٹان کو دھکیلنے کی کوشش کی مگر یہ چٹان بہت بھاری تھی کہ 100 لوگ بھی مل کر اگر اس چٹان کو دھکیلتے تو یہ ہل نہ پاتا۔ اور اس صورتحال میں اللہ کے علاوہ اب کوئی بھی نجات نہیں دلا سکتا تھا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ وہ عمل ہے جو اس نے خاص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا۔ لہٰذا ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے 3 سہ چاول کی اجرت پہ میرا کام کیا، لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے حصے کے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس کے 1 فرق چاول کو لیا اور کاشت کی، پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائیں بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا، یہ گائیں بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس نے کہا، میرا تو صرف 1 فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ سب گائیں بیل لے جا، کیونکہ یہ اسی 1 فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ گائیں بیل لے گیا۔ اے اللہ، اگر یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی، اے اللہ تجھے خود معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تھے میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں دیر سے آیا، وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی جب تک اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ میں نے نہ انہیں بیدار کیا اور نہ ہی چھوڑنا چاہا، کیونکہ یہ ان کی غذا تھی۔ میں وہیں کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ تیسرے نے اسی طرح دعا کی، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اسے زنا کرنی چاہی، اس نے انکار کیا، مگر وہ کسی مجبوری میں اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفیاں لا کر دوں گا۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کی کوشش کی، آخر کار رقم مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، آخرت میں تو اس کا جواب کیسے دے گا؟ اور میں ڈر کر دور ہو گیا اور میں نے اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔
اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ اب تینوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان نیک اعمال کی برکت سے ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کی خاطر کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے دہانے سے ہٹ گئی اور راستہ بن گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی سے باہر آ کر صحیح اور سلامت اپنی اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ 3 لوگ کون تھے، کہاں سے آئے اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا تھا، اس کی وضاحت تو حدیث میں نہیں ملتی، لیکن اس مختصر قصے میں ہمارے لیے بہت سے عبرت کے پہلو ہیں، جن میں سے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ صرف سچائی اور نیک اعمال ہی ہمیں مصیبتوں آزمائشوں سے نجات دلا سکتے۔ اس لیے ہمیں ہر چھوٹے بڑے اعمال کو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرنا چاہیے۔